محمد حنیف خان نقشبندی مجددی۔ میں یہاں پر پہلے شاہ صاحب کے ساتھ تقریباً میں بچپن سے ہی حضرت قرن شاہ صاحب نقشبندی مجددی حلیمی، آپ کا سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت جعفر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، باعث عزیز وصابی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا شیر ابوالحسن خرقانی۔ اس کے بعد میں ہمارے بہت سے بزرگ ہیں سلسلہ نقشبندی کی جو دہلی اور سوات میں ان کا مزار مبارک ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ سلسلہ شیخ طریقت سید عبدالغفور اخون صاحب سیدو بابا سیدو شریف سے ہوتا ہوا حضرت زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ٹونک میں ہے، حضرت عبدالحلیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جے پوری، آپ جے پور میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اس کے بعد میں حضرت شیخ طریقت حضرت قرن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال 9 جمادی الاول 1349 ہجری کراچی میں، وہ 22 تھا، یہ 22 تاریخ یا 25 تاریخ تھی غالباً۔ ان کے واقعات تھوڑے سے مختصر میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ہندوستان کی قدیم علاقہ راجپوتانہ جو موجودہ راجستھان ہے، اس میں ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس کا نام ہے جھالاواڑ۔ حضرت شاہ صاحب کی ولادت 1323 نومبر 1880 کو قصبہ اکلیرا میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار عبداللہ خان ریاست جھالاواڑ کے کوتوال تھے، اپنی نیک نفسی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ آپ کے نانا کا تعلق لکھنؤ یو پی سے تھا، لیکن آپ جھالاواڑ آ گئے تھے اور وہیں مقیم ہو گئے اور شاہی طبیب کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اس طرح شاہ صاحب نے ایک اچھے گھر متمول گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ والدہ کا نام مبارک اللہ رکھا گیا۔ بچپن میں آپ کا نام عبدالرحمن تھا، لیکن آپ کے مرشد کی وجہ شہرت قلندر شاہ سے ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اکلیرا شوب جھالاواڑ میں ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ کی روحانی تعلیم کوٹا کے قریب رام گڑھ کا ایک جنگل ہے اس میں ہوئی۔ جہاں جنگلی جانوروں کے ساتھ آپ رہتے تھے، ان میں شیر اور چیتے اور جنگلی جانور تھے۔ اس میں مرشد کے حکم سے 12 سال تک آپ نے وہاں پر سخت ریاضت کی۔ آپ نے مجرد رہے، شادی نہیں کی، اور شیروں کے ساتھ ہی غار میں سو جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اکثر آپ نے فرمایا کہ میں جنگلی جانوروں کی اور شیر اور چیتوں کی زبان سے واقف تھا، وہ بھی مجھ سے واقف تھے، تو اس لمبے عرصے میں ان سے واقف ہو گیا تھا، تو ان کے ساتھ ہی بیٹھتا، وہ میری بات سمجھتے، میں بھی ان کے بات سمجھتا تھا۔ اس کے واقعات بہت سے لوگ اور بھی ہیں چشمدید گواہ، جنہوں نے شاہ صاحب کو دیکھا کہ وہ شیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 10-10 20-20 شیر آپ یاد بیٹھتے تھے اور درمیان میں آپ بیٹھے ہوتے تھے اور واللہ علم ان کو تعلیم کرتے تھے یا ان کی زبان میں کیا۔ وہاں ہندوستان کے واقعات زیادہ ہیں کیونکہ آپ کا زیادہ وہاں رہا۔ اس کے بعد میں آپ گوالیر سے ایک ریاست ہے بڑودہ گوالیر کی، وہاں تشریف لائے۔ وہاں کا راجہ وجے سے کی شکار کھیلنے کی جنگل جا رہا تھا، راستے میں اس کی ملاقات شاہ صاحب سے ہو گئی۔ وہ آپ کا بہت فریفتہ ہو گیا اور آپ کو اپنے محل میں لے آیا اور اپنے ساتھ رہتا رہا، اور آپ کی عقیدت سے لوگوں کو فیض، وہاں کے جو لوگ بات ہیں ان کو فیض پہنچاتے رہے۔ ایک اور واقعہ ہے گوالیر کے راجہ سندھیا کا، یہ مشہور ہسٹری میں اس کا واقعہ ہے سندھیا۔ گوالیر کے راجہ سندھیا کے تک آپ تک واقعہ ان کا ایسا ہے، تقریباً ایسا ہے کہ ان کے خزانے سے اس نے شاہ صاحب کے مریدین کے لیے تقریباً 300-500 400-500 آدمی ہوتے تھے، وہ ذکر و برابر ان کے لیے اور لنگر وغیرہ کا انتظام اس نے کر دیا تھا۔ تو بہرحال اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور بھی جگہ شاہ صاحب مقیم رہے، شوپور، ادے پور، مانگرول۔ اچھا، شوپور ایک جگہ ہے بہت، جہاں یہ راجہ سندھیا کا بہت مشہور قلعہ ہے،
وہاں پر بڑے جناتوں کا بہت بڑا مسکن رہا تھا. وہ ایک واقعہ وہاں شہر قاضی نے مجھے واقعہ بتایا. ایسے بہت سے واقعات وہاں ہندوستان میں بھی ہوئے کہ یہاں بھی پاکستان میں بھی بہت سی جگہ آپ تشریف رکھتے تھے. یہاں کراچی میں بھی حلیب منزل جہاں میں مقیم ہوں یہ شاہ صاحب نے تعمیر فرمایا تھا. یہاں رہے تو اکثر رات کو محافل چلتی تھی اور محفل مراقبہ ہوتی تھی, تصوف کے محافل ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ پہاڑ پیچھے پہاڑی ہے جسے کٹی پہاڑی آپ کہتے ہیں, پوری پہاڑی چل رہی ہے. یہ کوئی آبادی نہیں تھی اس زمانے میں, 1966-67 کی بات ہے, کوئی آبادی نہیں تھی. تو رات کو ہم لوگ وہاں ہوتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, تو آپ اللہ کی آواز پوری پہاڑی پہ گونجتی تھی. آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا بازار ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہاں مٹی میں گلاب کی خوشبو آتی ہے. تو جستجو بھی کہ ہم دن میں کبھی جا کے دیکھیں گے. تو بہرحال شاہ صاحب یہاں رہے اور آپ کا 25 جولائی 1969 میں آپ کا وصال ہل منزل میں ہوا. اور اس کے بعد میں خانقاہ قلندریہ آپ کو لا کے یہاں پر یہ قبرستان کے قریب ہے سخی حسن, یہاں آپ کو تدفین ہوئی. اور یہ خانقاہ قلندریہ یہاں اس کے بعد تعمیر ہوئی. اس کی تعمیرات میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا اور آپ کے جو جانشین تھے حضرت نیک نام شاہ صاحب, وہ ہندوستان سے تشریف لائے. انہوں نے یہ پورا بازار, مسجد, دارالعلوم, حجرے سب تعمیر فرمائے. جب سب آج سے تقریباً یہ 60 سال کا عرصہ ہو گیا کہ ہر جمعرات کو محفل مراقبہ اور ذکر پابندی سے جاری اور ساری ہے. لوگ یہاں فیض حاصل کر رہے ہیں.